أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ قتل نہیں کرتے ہیں، مار نہیں ڈالتے ہیں اس جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کی وجہ سے، اور بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ان کاموں کو کرے یعنی شرک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حرام طریقے سے کسی شخص کو ناحق طریقے سے مار ڈالے اور زنا کرے تو وہ گناہ میں جا ملا۔ ان کے لیے عذاب کو دوہرا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہوتے ہوئے پڑا رہے گا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ اس نفس کو، اس جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کی وجہ سے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ان کاموں کو کرے گا گویا جو ان کاموں کو کرے گا وہ گناہ میں جا پڑا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دوہرا کیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہوتے ہوئے ہمیشہ کو پڑا رہے گا۔ ان صفات میں، ان عادات میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں پسند فرماتے ہیں وہ ہے توحید کو اختیار کرنا، توحید پر جمے رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات میں توحید کو بیان کیا ہے اور شرک سے بچنے کو کہا ہے، اور شرک پر وعید بیان کی ہے، اور شرک کرنا یہ ایک کھلا جھوٹ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی بری بات ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کہ اس بات کی بھیانک بات ہونے کو سمجھنے کے لیے قرآن نے یوں فرمایا کہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنی خطرناک بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک پارٹنر بناتے ہیں، یہ اتنی بھیانک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام میں اس کو سمجھایا ہے کہ عقلی چیز ہے، عقل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین کا ایک خالق ہے، اور یہ جتنی مخلوق اس پر نظر آ رہی ہے اور آسمان اور دیگر مخلوقات، ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ چنانچہ مشہور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ کے ساتھ میں، ناستک کمیونسٹ کے ساتھ میں جب مقابلہ تھا تو حضرت نے اس کو یہ بیان کیا کہ ایک درخت ہے، اس سے خود بخود وہ پھٹتا ہے اور اس سے تختے بنتے ہیں، وہ تختے بغیر کسی کے جوڑے خود بخود جڑ جاتے ہیں، درمیان میں پانی نہ اتر آئے، پانی نہ نکل آئے، اس لیے آٹومیٹک
وہاں پر ایک تیل گرتا ہے اور اس کی کشتی تیار ہوتی ہے، اور بغیر کشتی کے چلانے والے کے کچھ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور کشتی دریا کے ندی کے اس پار سے اس پار لوگوں کو خود بخود لے جاتی ہے۔ تو اس دہریہ نے کہا کہ میرے مقابلے میں کسی سمجھدار کے بجائے پاگل کو لے آیا۔ ایسا تو کہیں ہوتا ہوگا کہ درخت کو کسی کے کاٹے بغیر خود بخود کٹ جائے اور خود بخود تختے بنے اور خود بخود پھر وہ جوائنٹ ہو جائے، کشتی بن جائے، کشتی پانی میں خود بخود چلتی ہو جائے اور آٹومیٹک جس کنارے پر لوگوں کو جانا ہے وہیں چھوڑ کر آ جائے۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی اس طور پر بن نہیں سکتی ہے تو اتنا بڑے زمین اور آسمان کا نظام کیسے عقلوں کو حیران کرنے والا، ایک عجیب انداز سے کل فی فلک یسبحون، چاند اپنے دائرے میں چل رہا ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج اپنی جگہ پر ہے، اور پورا سوریہ منڈل وہ اپنے پورے مضبوط نظام کے ساتھ اس طور پر چلتا ہے کہ ایک آدمی آج آئندہ کل اگر سورج کے نکلنے کے وقت اگر ہم چھت پر چڑھ جائیں اور سورج کا گولا جو ہے اس کا پہلا کنارہ جس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے بادل نہیں تھا اور نظر آنا شروع ہوا، اس ٹائم کو تاریخ کے ساتھ نوٹ کر دیں اور ساتھ ساتھ میں جگہ کا نشان لگا دیں کہ کسی بلڈنگ کا فلاں کنارے کے اوپر سے یہ نظر آیا۔ ایک مثال، دوسرے سال اسی تاریخ کو، اسی انگریزی تاریخ کو اس چھت پر چڑھ جائے، جہاں کھڑا رہا تھا وہیں کھڑا رہے اور پھر وہ دیکھنا شروع کرے، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو کنارہ جس طرف سے نظر آیا تھا اسی طرح نظر آئے گا۔ یہ عدل ہے۔ زمین ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کو روک رکھا ہے، اس زمین کو روک رکھا ہے، سورج کو روک رکھا ہے۔ یہ ستارے اور سیارے یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پر اپنی کام میں برابر لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی خلفشار نہیں ہے، کوئی سب اپنی بیلنس بنائے ہوئے ہیں۔ کون کر رہا؟ تو اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود چل نہیں سکتی تو پھر اتنا بڑا زمین اور آسمان کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے اس کا بنانے والا؟ اور یہ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں ان تمام کاموں میں اور ان صفات میں، اللہ اکیلے ہیں، کوئی دوسرا ان کا پارٹنر نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اگر اس زمین میں پوری طاقت والا جیسے ہمارا اللہ موجود ہے، ایسا اسی لیول کا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہر ایک اپنی اپنی چیز کو بنانے والا بھی ہوتا، پھر اپنی اپنی مخلوق کو لے کر کے پھر آمنا سامنا ہوتا۔ اگر اس زمین میں اور اس آسمان کے اس نظام میں ایک کے بجائے دو ہوتے تو یہ زمین اور آسمان کا نظام کب سے درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس اللہ کے علاوہ اور معبود بھی اس میں ہوتے تو یہ زمین اور آسمان سب ختم ہو چکے ہوتے۔ کہ کیوں؟ کہ اگر مان لو کہ ایک نہیں بلکہ دو ہے تو پھر دونوں کی طاقت برابر ہے یا دونوں کی طاقت میں کمی زیادتی ہے؟ دو صورتیں ممکن، یا تو اللہ کی پناہ لیکن دو خدا مان لیے جائیں اور دونوں کی بالکل سم پرمان طاقت، بالکل ایک لیول کی طاقت، تو پھر یا یہ کہ کچھ آگے پیچھے ہیں۔ اگر آگے پیچھے ہیں، ایک کی طاقت زیادہ ہے ایک کی کم ہے،
تو ایسی صورت میں کمزور طاقت والا یہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر دونوں برابر طاقت کے ہیں تو پھر اب جو نظام چل رہا ہے یا تو صلح کر لی ہے کہ بھائی تم کرو، اور دوسرا نہیں کر رہا ہے تو دوسرا نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی ویسے چلنے والی بھی نہیں ہے، تو وہ نہ چلنے والا خدا نہیں ہے. اور اگر دونوں برابر طاقت کے ہیں اور کوئی صلح نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک کہے گا سورج نکلے، دوسرا کہے گا کہ ڈوبے، ایک کہے گا گرمی، دوسرا کہے گا ٹھنڈی، ایک کہے گا دن، ایک کہے گا رات، ایک کہے گا بچہ پیدا ہونے کے وقت میں کہ یہ لڑکا پیدا ہو، دوسرا کہ لڑکی پیدا ہو. تو سارا نظام یہ زمین اور آسمان کا عقلوں کو حیرانی میں ڈالنے والا منظم نظام جو چل رہا ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، ختم ہو جائے گا. اسی کو اللہ تبارک نے فرمایا اذا لذهب كل اله بما خلق، ہر معبود نے جن جن کو بنایا ہے ان کو لے کر کے ایک میدان میں آ جاتے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، اور پھر کسی کی جیت کسی کی ہار، جس کی ہار ہو جائے وہ معبود کیسا. اس لیے یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے ان کا بنانے والا اکیلے اللہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ مثال بیان فرماتے ہیں، ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات. اللہ ایک مثال بتلاتے ہیں کہ شرک نہیں ہے اور شرک صحیح نہیں ہے اور اکیلے اللہ کو ماننا یہ لازم ہے. کہ ایک مثال اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یعنی کسی آدمی کے پاس اس کا ملکیت کا نوکر اور غلام ہو. آدمی کی اپنی پراپرٹی اور اپنی ملکیت ہوتی ہے کہ کیا یہ نوکر اور غلام جو ہے وہ ہماری اپنی پراپرٹی کا بالکل خاص مالک بن جائے، آدھی اس کی آدھی ہماری. کہ نہیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، اس کو میں نے خریدا ہے، وہ کیسے میری پراپرٹی کا میں سے 50% کا اور 50% کا مالک بن جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کہ ہم اگر اپنے، حالانکہ ہماری ملکیت بھی کیسی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلام کبھی کسی موقع سے آزاد ہو جائے اور ہماری ساری پراپرٹی کو وہ کما کر خرید سکے، ممکن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ کی ملکیت جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. جیسے ہماری ملکیت ہوتی ہے، ابا وفات پاتے ہیں تو ابا کی طرف سے ہم کو ملتی ہے، یا حیاتی میں کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے کہ لو میری یہ چیز آپ کو میں دیتا ہوں. ہماری ملکیتیں کسی کی طرف سے ملنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کا، ان ساری مخلوقات کا، ان پیڑ پودے اور درختوں کا اور ساری چیزیں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. اور اس طور پر مالک ہے کہ اس کو ملکیت کسی کی طرف سے دی ہوئی ملی نہیں، ان کی ذاتی ہے. جب ہم اپنے غلام کو اپنی چیز میں پارٹنر نہیں قبول کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی اور پارٹنر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اس طور پر ہیں کہ وہ جنے نہیں گئے ہیں، اور اللہ تبارک و جیسے ہم سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کا لیول کا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اللہ اکیلے ہیں اور اللہ ہے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ حضرت نے فرمایا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ عرفت ربی بفسح العزاء،
ایک آدمی پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ظاہر میں اس کے ارادے کے لیے کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے کہ فلاں پروگرام کرنا ہے، اور اس پروگرام کے کرنے کے لیے کوئی اس کے لیے درمیان میں آڑ بننے والا نہیں ہے، ساری طاقت موجود ہے، سارا انتظام کر دیا ہے، لیکن یکایک ہوتا ایسا ہے کہ پورا پختہ ارادہ وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی اور طاقت ہے جو اس کام کو کر رہی ہے۔ چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، ابھی 24 گھنٹہ اس کا ہوا ہے، عورتیں اس بچے کو اٹھا کر کے اس کی ماں کی چھاتی سے لگاتی ہیں، وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو اپنے منہ میں لے کر چوسنا شروع کرتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا کہ تو اس کو چوس، اس سے تیری روزی آنے والی ہے؟ اس کی بولی بھی ہم نہیں جانتے، صرف گھر کی کسی عورت نے اور ذمہ دار نے کیا تو صرف اتنا کیا ہے کہ اس کو اس کی گود میں اس کی چھاتی سے قریب رکھا اور پستان کو منہ میں ڈالا، اس کے سوا اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس کو کس نے کہا کہ تو اپنے منہ کو، جس پر تیرے جبڑوں کو، جس پر تیرے بھی دانت نہیں ہے، تو دبانا شروع کر تو وہاں سے روزی آئے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور طاقت ہے جو ان سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ مرغی کو اس کے انڈوں پر سینے کے لیے بٹھاتے ہیں، 5، 10، 20 انڈے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی ایک مخصوص مدت ہے، اتنے دن اس کے پورے ہوتے ہیں۔ ان انڈوں میں کوئی انڈا رکھ دیا جاتا ہے، کبھی بطخ کا بھی۔ مرغی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا، مرغی اس پر بیٹھتی ہے، اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ ان انڈوں پر تجھے اس طور پر بیٹھنا ہے کہ کوئی انڈا تیری گرمی سے اور تیرے پروں سے باہر نہ رہے؟ وہ سب کو اپنے اندر سمیٹتی ہے، اس کو کوئی لیسن نہیں دینا پڑتا، یہ اس کے اندر دل میں ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی لیکچر اس پر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ خیر، وہ مرغی بیٹھتی ہے، ایک مدت اس کی پوری ہوتی ہے، وہ مرغی خود بخود اس انڈے کو چونچ لگاتی ہے، اس سے ایک چوزا باہر نکلتا ہے۔ جب وہ اندر سے نکلتا ہے تو اپنی مخصوص چینچی کی آواز وہ رکھتا ہے، اور حیات ہے اس کے اندر، زندگی ہے۔ ایسی جگہ سے آیا ہے کہ وہاں آکسیجن نہیں جا رہا۔ چلو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو ماں کا سانس بچے کا بن رہا تھا، لیکن یہ انڈے پر جب مرغی بیٹھی تھی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چوزے کو بنا رہے ہیں، تو اندر سے نکلا ہے، وہ جاندار نکلا ہے۔ آکسیجن کہاں سے ہے؟ وہ باہر آتا ہے۔ جتنے انڈے رکھے تھے اس میں سے جتنوں سے بچوں کو نکلنا تھا نکلے، اور پھر یہ مرغی اپنے ساتھ ان بچوں کو لے کر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی ماں کے اور اس مرغی کے بول کو سمجھتے ہیں کہ اس کی بولی ہمیں ایک جیسی نظر آتی ہے، ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مرغی اپنی چینچی کر رہی ہے، لیکن اس مرغی کی بولی سے وہ چوزے سمجھتے ہیں کہ مرغی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہاں دانے ہیں، آؤ۔ سب اس کے پاس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ چونچ مارتی ہے، وہ بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں تو بولی اسی طرح کی نظر آتی ہے، لیکن اس مرغی کی اس بولی سے بچے اگر تھوڑے دور چوزے تھے تو وہ فوراً ماں کے پروں میں، اس مرغی کے پروں میں سمٹ آتے ہیں کہ ہمارا دشمن بلی آ رہی ہے۔ ہمیں تو لینگویج ایک جیسی لگ رہی تھی۔ یہ ان بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ آواز ہے، اور یہ ہے
تم پر کوئی حملہ کرنے آنے والا ہے، اور یہ آواز ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ دانے مل رہے ہیں، آ جاؤ۔ اسی طرح یہ مرغی بچے تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو لے کر کے ادھر ادھر محلے میں گھومتی ہے، اور یکایک پانی کا ایک نالا نظر آتا ہے تو مرغی کے سارے بچے مرغی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جس انڈے سے بطخ کا بچہ نکلا ہے وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کو کس نے سکھلایا کہ یہ قوم جو ہے وہ پانی میں تیرنے والی نہیں ہے، اور تو پانی میں تیرنے والی نسل سے ہے؟ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اس میں آدمی غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مالک ہے، خالق ہے، جو ان سارے مخلوقات کے دل کو، دماغ کو، ان کے تصورات کو، ان کے خیالات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، اور ان کے اندر اب وہ بات پیدا کرتا ہے کہ یہ روزی ہے، یہ تیرنا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ ایک آدمی جنگل سے گزرتا ہے، جنگل سے گزرتے ہوئے جانوروں کے پیروں کے نشانات پڑے۔ اس نے جانور کو نہیں دیکھا، اونٹ کو نہیں دیکھا، بکری کو نہیں دیکھا، گھوڑے کو نہیں دیکھا، ہاتھی کو نہیں دیکھا، لیکن اس نے ان کے پیروں کے نشانات اور ان کی مینگریوں سے وہ انداز لگا دیتا ہے کہ فلاں قسم کے جانور گزرے ہیں۔ تو یہ جانور کا پیر کا نشان جانور کا پتہ دیتا ہے۔ اتنا بڑا زمین اور آسمان کا نظام جو ہے وہ بھی اپنے خالق اور مالک کا پتہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ تبارک ہم پڑھتے رہتے ہیں، فرجع البصر، ذرا پھر دیکھ آسمان میں، ایک بار نہیں بار بار دیکھ، هل تری من فطور، کہیں کچھ پھٹن نظر آتی ہے؟ ایک خیمہ اگر کوئی آدمی لگا دے اور چاہے یوں کہہ دیا جائے کہ یہ گرمی پروف ہے، فائر پروف ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن وہ 5 سال کی اگر وارنٹی گارنٹی ہے تو 5 پر نہیں تو 10 پر اس میں پھٹن آ جائے گا، اس کو ریپیئرنگ کرنا پڑے گا، اس کا کلر اڑے گا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مشینری لگا دو، اس کی آئلنگ اور گریسنگ کرنی پڑے گی، ورنہ آٹومیٹک اس کے وہ پارٹس جو ہیں وہ گھسنا اور ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے اس کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس کام کو، جو کام اس سے لینا ہے اس کام کو لینے کے لیے اس کی سروس تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا آسمان ہے، پتہ نہیں کب سے قائم ہے، اس کا کلر، یہاں زمین پر اگر کسی بلڈنگ کو کلر کیا جاتا ہے تو آسمان سے اور سورج سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اس کا کلر ڈل ہو جاتا ہے، ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ کمپنی بھی کہتی ہے کہ 6 سال کی ہی وارنٹی، پھر اس کے بعد اس کا کام ختم، پھر سے کرنا۔ یہ سورج آسمان سے اتنا قریب ہے اور اس کے باوجود اس کا کلر جاتا نہیں ہے، اور کہنے کو کہتے بھی ہیں کہ کون سا کلر؟ کہ آسمانی کلر، یعنی کلر کی مثال دینے کے لیے بھی اسی کی مثال دینی پڑتی ہے، اور یہ نظام اس کا بالکل منظم چل رہا ہے۔ بارش کے موسم میں بارش برسے گی، گرمی کے موسم میں گرمی آئے گی، سردیوں کے موسم میں سردی کا اثر ہوگا، ہے وہی سورج وہی آسمان۔
لیکن سب منظم چل رہا ہے، اور آج تک اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے پارٹس اب تو ذرا پرانے ہو رہے ہیں، ذرا پارٹس چینج کرنے پڑیں گے، کبھی نہیں۔ یہ زمین بھی اسی طرح ہے، اور اس زمین سے طرح طرح کے ایلومینیم اور پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزیں زمین سے لوگ نکال رہے ہیں، اور اللہ کے اس خزانے میں رکھی چیزوں سے ملا کر کے نئی طرح کی چیزیں بناتے جا رہے ہیں اور بنتی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں کہ اللہ اکیلے ہیں، اور توحید کو ماننا یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ دیکھو میں ایک مثال دوں، ذرا اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے بزرگوں نے مثال سمجھنے کے لیے دی ہے۔ شرک کتنا برا ہے۔ ایک شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہو، بدصورت ہو، بد اخلاق ہو، زبان دراز ہو، دسیوں اس کے اندر عیب ہو، لیکن شوہر سب چیز جھیلتا ہے۔ لیکن جس دن اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے سوا کسی اور سے فیملی ریلیشن کی طرح ریلیشن رکھتی ہے، وہ خوبصورت ہو تو اپنی جگہ پر اور وہ بدصورت ہو تو اپنی جگہ پر، اس کو آدمی برداشت نہیں کرتا۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر میں دسیوں عیب ہو جھیلے گی، ہزاروں اس کے اندر کمالات ہو، قبول ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا شوہر کسی اور عورت سے غلط تعلق رکھتا ہے، اس دن سے تعلقات میں کھٹاپن پیدا ہونا شروع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ میرا بندہ تیرے اندر 1000 کمیاں، تو ناشکرا ہے، تو چور ہے، تو ڈکیتی کرتا ہے، تو نماز میں گلی مارتا ہے، تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر وہ مومن ہے اور موحد ہے، توحید پرست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان سارے گناہوں کو برداشت کر کے ایک نہ ایک دن اس کو جنت دیں گے، سب چلا لیں گے۔ لیکن کتنے ہی بڑے کمالات والا ہو، بڑا عابد، عبادت گزار، اور رات اور دن وہ عبادت میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ اور کو بھی پکارتا ہے اور اللہ کے علاوہ اور کو بھی مانتا ہے اور معبود مانتا ہے، تو پھر اس کی ان ساری چیزوں کو انا اغنی الشرکاء یعنی شرکی، میں تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جو کوئی آدمی کوئی کام کرے اور اس میں میرے سوا کسی اور کو شریک کرے تو میں اس کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، جب جس کے لیے کیا ہے وہیں سے لے لینا، مجھے ایسے پارٹنرشپ والے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ محتاج تھوڑے ہیں۔ ایک باپ محتاج ہوتا ہے اپنے بیٹے کا بڑھاپے میں کہ بیٹا دھکا مارے تو بھی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، تو کیا کرے، مجبور ہے۔ اولاد جب تک چھوٹی ہے ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، ماں باپ کی طرف سے بدتمیزی ہوگی تو بھی بیچاری جھیلے گی۔ دنیا میں سارے رشتے آپس میں جو ہیں لوگوں کے، وہ سب کے سب اپنے اندر احتیاج رکھتے ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں۔ اس لیے شرک کی حالت میں کوئی بندہ اگر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندے اگر تو شرک لے کر کے آئے گا تو اس کی تو معافی نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ تو جو کچھ گناہ لے کر کے آیا ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے روزہ توڑ دیا، تو نے روزہ چھوڑ دیا، تو نے جو بھی گناہ کے کام کیے ہیں، وہ سب کے سب تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی مشیت، اللہ کی اپنی چاہت اور اللہ کا اپنا ارادہ
اپنے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کی جب چاہے معافی کر دے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں۔ ایک شوہر جس کو وقتی طور پر ایک عورت اس کے نکاح میں آئی ہے، وہ اپنی بیوی کی کسی پرائے مرد سے تعلق رکھنے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو خالق کائنات کیسے اس بات کو برداشت کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا شریک بنا دے؟ اس لیے اللہ چھوڑ دیتے کہ جا کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں، شرک والے عمل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے 4 درجات میں، چاروں درجات میں توحید کو ماننا ضروری ہے۔ ایک ہے توحید فی الذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اس کے اندر سارے اچھے صفات، کمالات والے صفات ہیں، اور اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ واجب الوجود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اور اللہ اس طور پر موجود ہے کہ اس کو کبھی فنا ہونے والا نہیں، فنا طاری نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، نہ کبھی اس کی ذات پر ختم ہونے کی بات آئی ہے، نہ آج ہے، نہ آئندہ آنے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اپنی ذات کے ساتھ میں، یہ توحید فی ذات ہے۔ اور اللہ ہے، اس کو اس قرآن نقل کر رہا ہے، بڑے بڑے جو مشرک گزرے ہیں وہ بھی اس کو مانتے تھے کہ ہاں اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں۔ پھر ہے توحید فی الخلق، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، لوح اور قلم، زمین اور آسمان، ساتوں زمین، جنت اور جہنم، اور زمین پر موجود ساری مخلوقات، فضا میں رہنے والی ساری مخلوقات، پانی میں رہنے والی مخلوقات، جاندار بے جان، ان سب کو پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اور اس کو بھی مشرکین مانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ نبی جی اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے زمین آسمان کس نے بنائے، تو وہ بھی کہیں گے اپنی قومی زبان میں کہ ایک مالک ہے، ایک اوپر والا ہے، اس نے بنایا۔ یہاں تک تو لوگ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ اکیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے، وہاں تک تو لوگ قبول۔ آگے اصل سوال ہے، ایک ہے توحید فی التدبیر اور توحید فی الالوہیت۔ اس زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد یہ سورج نکل رہا ہے اور سورج اپنی گرمی دے رہا ہے، یہ چاند اپنا چاندنا برسا رہا ہے، یہ زمین سے پیڑ پودے اگ رہے ہیں، اور زمین میں سیب کے پودے پر، سیب کے درخت پر سیب آئے گا، اور انگور کی بیل پر انگور آئے گا، گیہوں کے پودے پر گیہوں نکلیں گے، اس پر جو نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ یہ اکیلے اللہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اس میں لوگوں کی شرک شروع ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھا درجہ ہے توحید کے قبول کرنے کا، توحید فی الالوہیت، عبادت کیے جانے اور پوجنے کے لائق، معبود بنائے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کہ نہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانو، یہ شرک۔ مشرکین مکہ پہلی 2 چیزوں کو قبول کرتے تھے، بعد کی 2 چیزوں میں گڑبڑ کرتے تھے۔ اللہ اکیلے عبادت کرنے کیے جانے کے لائق ہیں، کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا غوث اور قطب ہو، ابدال میں سے ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں۔ عبادت تو اسی کی ہوگی، سجدہ عبادت کے طور پر اسی کے سامنے کیا جائے گا، ایک اللہ کے سامنے۔ مشرکین اس کو قبول نہیں کرتے، اور آج بھی یہ معیار ہے۔ مومن اور مشرک ہونے میں اعتبار جو ہوگا وہ توحید فی التدبیر، یعنی یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس کو اللہ کر رہے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. تو جو تدبیر کرنے والا ہے وہی معبود بنائے جانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور جو معبود بنائے جائے وہ تدبیر کا اور سارا دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر سکنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہی توحید، وہی پوجنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ توحید پرست جماعت میں باقی رکھے. ایک مسئلہ یہ روزے کے متعلق یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، کبھی ہو جاتا ہے اور بے خیالی میں وہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک شخص کو وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اسی حالت میں وہ کلی کرنے کے لیے میں پانی لے رہا ہے، اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے پانی پینا نہیں ہے، لیکن بے اختیار اس کے گلے سے نیچے پانی اتر گیا. ان دونوں میں فرق ہے. ایک وہ بھی کھا رہا ہے لیکن اس کو روزہ یاد نہیں ہے. ایک یہ آدمی اس کے گلے سے نیچے پانی اتر رہا ہے لیکن اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. وہ روزہ توڑنے کی نیت سے پانی نہیں پی رہا ہے بلکہ کلی کرنے کی نیت سے پانی لے رہا ہے اور پانی اتر گیا. دونوں میں فرق ہے. جس کو روزہ یاد نہیں تھا اور وہ پانی پی گیا، بھول سے کھا گیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے کھلایا اور اللہ نے اسے پلایا. لیکن جس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور کلی کرنے گیا اور کچھ بے احتیاطی ہو گئی اور پانی نیچے اتر گیا، اس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن روزہ ٹوٹنے کے باوجود صرف قضا لازم ہوگی. اور پھر دوسرا ایک اہم مسئلہ ساتھ میں یہ ہے کہ اس شخص کو روزہ ٹوٹنے کے باوجود، مان لو صبح 8 بجے ہی ایسا ہو گیا، شام کو 7 بجے روزہ کھولنا ہے، شام کو 7 بجے تک روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی روزے داروں کی طرح بقیہ سارے وقت میں کھانے پینے سے بچے رہنا اس پر بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھاتا پیتا رہے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت النجوم للحی القیوم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ تسلیما. الہ العالمین، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں. الہ العالمین، ساری مخلوق آپ کی محتاج ہیں. آپ کسی مخلوق کے اور ان کے کسی عمل کے اور ان کی کسی عبادت کے آپ بالکل محتاج نہیں ہیں. مولا کریم، آپ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اور آپ کے عمل کے متعلق کوئی سوال پوچھنے والا کا حق نہیں رکھتا. الہ العالمین، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں. الہ العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. ہم آپ کی آزمائش کے محتاج نہیں ہیں. ہم آپ کی آزمائش کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. الہ العالمین، ہماری آزمائش نہ فرمائیے. الہ العالمین، ہم آپ سے عافیت کا سوال مانگتے ہیں. مولا کریم، پوری دنیا سے اپنی ناراضگی کے اس سبب کو دور فرما دیجیے. الہ العالمین، آپ ناراض ہیں اور آپ ناراض ہوئے ہیں اور یقیناً ہم نے اپنے اعمال سے آپ کو ناراض کیا ہے. مولا کریم، جس کے سبب آپ نے ہم پر اس مصیبت کو اور اس بیماری کو عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا ہے. مولا کریم، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے. الہ العالمین، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیجیے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی آپ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. الہ العالمین، ہمارے اسباب اپنی جگہ پر، لیکن ان اسباب میں کامیابی آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں. مولا کریم، اس بیماری کو دور فرما دیجیے. مولا کریم، اپنی مخلوق کو راحت عطا فرما دیجیے، اپنی مخلوق کو سکون عطا فرما دیجیے. مولا کریم، دنیا بھر میں جتنے لوگ تیرے نیک بندے بیمار ہیں، مومنین بیمار چل رہے ہیں، مولا کریم ہر ایک کو ان کی بیماری سے، ان کی پریشانی سے مولا کریم چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین، چھٹکارا نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین، جتنے تیرے بندے ان بیماریوں میں پریشان چل رہے ہیں، مولا کریم، اور ان کی اجل ابھی نہیں آئی ہے، ان کی زندگیاں ابھی باقی ہے،
بڑی عافیت کے ساتھ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین تیرے جتنے بندے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، ان تمام کی برزخ کی زندگی کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ الہ العالمین ان سب کو ملائکہ ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے، ان سب پر رحم فرما دیجیے۔ مولا کریم زمین پر اس وقت جتنے اہل اسلام ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، تمام پر رحم فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام کی سیئات کو مولا کریم سیئات سے تجاوز فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں مشرق و مغرب کا فاصلہ فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف فرما دیجیے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں آپ سے سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجیے، ہمیں ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ کی محبت کا ذریعہ بن جائیں۔ مولا کریم ماہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش کا اور آپ کی طرف سے حصول رحمت کا اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور ہماری اولاد اور ازواج کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو، پوری امت مسلمہ کو آگ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین آگ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین آگ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو اور ہم کو اور ہماری بیویوں کو اور ہمارے ماں باپ کو مولا کریم عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین برے عقائد سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے کردار سے، بری گفتار سے، برے دوستوں سے اور برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے، برے ماحول سے اور برے ماحول کے برے اثرات سے پوری ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ نے ہماری اولاد کی تربیت کا ہم پر جو فریضہ مقرر فرمائے ہیں اس فریضہ کو کما حق کو نبھا کر ہم نبھانے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے اور توفیق عطا فرما کر ہماری اولاد کو مولا کریم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دیجیے۔ مولا کریم جو مسلمان روزگار سے پریشان ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما دیجیے، جن کے روزگار حلال ہیں ان میں برکتوں کو مقدر فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے ماہ مبارک میں اور ہماری آج تک کی زندگی میں آپ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ نیکی ہم سے کروائی ہیں ان تمام کو قبول فرما لیجیے اور ان تمام کو قیامت کے دن اجر کے لیے محفوظ فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو کچھ نیک برائیاں ہم سے ہو چکی، اس ماہ مبارک کی جو ناقدری ہم سے ہوئی مولا کریم اس کو معاف فرما دیجیے، اس کے بچے کچے دنوں کی اور راتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ شب قدر کی توفیق ہمیں، شب قدر میں مقبول عبادت کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم آپ سے دنیا کی حسنہ کا سوال کرتے ہیں اور آخرت کی حسنہ کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین کل قیامت کے میدان میں آپ اپنے بندوں کا حشر فرمائیں گے، ہمیں اپنے نیک اور مومن بندوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں شامل فرما دیجیے۔ مولا کریم اپنے نافرمان اور جہنم میں جانے والے بندوں سے کی جماعت میں شامل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ کے جن بندوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کا ہم پر ایمانی علمی جانی مالی کسی طرح کا احسان ہے، ان تمام کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ خیر مانگتے ہیں، خیر نصیب فرما دیجیے۔ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہے پناہ کلی نصیب فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔